میں باتیں کی جا رہی ہیں. اسکرین پر میں دکھاتا ہوں, سینئر تجزیہ کار ہیں سہیل وڑیچ صاحب, انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ مریم نواز کو مارنے کی سازش تیار کی جا چکی ہے فضائی حادثے میں یا کسی اور طرح سے. انہوں نے اپنے پرسوں کے کالم میں لکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا؟ بے نظیر اور اس کے علاوہ بھٹو صاحب اور اس کے علاوہ اور بہت ساری طریقے, سبق نہیں سیکھا کیا؟ ابھی بھی ہم اسی ڈگر پر چل رہے ہیں 2020 میں بھی؟ جی میں نے عرض کیا نا, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. اور ماشاءاللہ میں اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں. دلیر ہے ماشاءاللہ, بلنٹ ہے, بول دیتی ہے جو اس کو جو بولنا ہے. وہ کسی کے دباؤ کسی کے پریشر میں نہیں آئے گی. وہ نواز شریف کی بیٹی ہے جس کو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تو میرا نہیں خیال ہے, وہ اس کی گٹی کے اندر ہے, اس کے بلڈ میں ہے, وہ کمپرومائز نہیں کرے گی. میرٹ کے اوپر رہے گی, اپنے اصولوں پہ, اپنے باپ اور اپنے والد اور اپنے دادا اور اپنے خاندان کے علاوہ پاکستان کے لیے جتنی بھی پالیسیز ہوں گی اصولوں کی بنیاد پہ وہ کھڑی رہے گی. میرا نہیں خیال ہے بیک فٹ پہ جائے گی. وہ کبھی بھی اپنے والد کی طرح رہے گی. میاں صاحب بھی آپ نوٹ کر لیجئے, پورے ادوار میں جتنی ان کا پولیٹیکل, میں تو خیر بہت جونیئر ہوں, ان کا پولیٹیکل کیریئر اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے, بڑی مضبوطی کے ساتھ وہ جس چیز پہ ان کی سوئی اٹک جاتی ہے پھر وہ ان کو پتہ بھی ہو کہ یہ میرے لیے بڑا فائدہ مند ہے اور ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو وہ نہیں کریں گے. تو اگر ایسی پلاننگ اس کے لیے کی جا رہی ہے, میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑی ذات ہے. اور انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. میں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوتا ہوں. بہن ہے میری, میں اس کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفظ و امان میں رکھے. اور حقیقت میں یہی ہے کہ میں بخدا اس کے لیے بڑی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. کیونکہ یہ ایک عجیب مرحلہ ہے کہ والد صاحب اس کے بیمار ہیں, وہ وہاں ہیں, اور والدہ کی ان کی انتقال ہو چکا ہے. حال میں ان کی دادی کا بھی ہوا. حسن اور حسین دونوں باہر ہیں اور وہ تنہا اکیلے یہ جنگ لڑ رہی ہے. میرے خیال سے اس معاملے کے اندر اللہ رب العالمین اس کو فتح و نصرت دے گا, کیونکہ وہ اکیلے تنہا یہ جنگ لڑ رہی ہے. تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور لوگ پھر دیکھیں, لوگوں کی دعائیں بھی ہیں نا, جو دعائیں ہوتی ہیں بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں, لوگوں کی جن غریبوں کے گھر میں, جن کے محلوں میں گیس نہیں تھی, جن کے گھروں میں پانی نہیں تھا, وہاں انہوں نے اگر کوئی کام کیے ہوں گے تو ان لوگوں کی دعائیں بھی ہوں گی نا. انہوں نے کچھ تو کیا ہوگا نا, کچھ تو اچھے کام کیے ہوں گے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے, جو ان کے ساتھ ان کی دعائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. ہوتی کہ کانسپریسی تو ظاہر بنتی ہے. ہم نے اس ملک کے اندر محترمہ کو بھی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور یقیناً میں یہ کہتا ہوں کہ ملک کا بہت بڑا لاس تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا. لوگ آج بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں, جو دوسرے ملک کے لوگ بھی ہیں, وہ بھی آج بینظیر بھٹو صاحبہ کو یاد کرتے ہیں کہ she was a very well educated and literate and very highly respected lady. آپ ان کی پالیسیز سے یا نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں, بٹ she was really a legend. اور میں کمپیئر نہیں کروں گا دونوں کو, اس لیے کیونکہ مریم کی اپنی اسٹرگل ہے اور وہ اپنے حساب سے بینظیر صاحبہ کی اپنے دور میں اسٹرگل تھی. آج ایڈوانس ٹیکنالوجی کے حساب سے مریم کی اسٹرگل اپنی جگہ ہے. تو میں کبھی ان چیزوں کو کمپیئر نہیں کرتا ہوں. ظاہر ہے مریم کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے اور مریم کا ایک الگ سمبل ہے, اور وہ اپنے جو سلوگن ہے اس کو لے کے بڑی اچھے انداز میں چل رہی ہے. اور ماشاءاللہ سب سے خوشی کی بات یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ٹیم ہے, جو ان کے تھنک ٹینک ہیں یا ان کے مشاورتی لوگ ہیں, احسن اقبال صاحب ہیں, پرویز رشید صاحب ہیں, خالد سعد رفیق صاحب ہیں, اور خرم دستگیر صاحب, یہ جتنے بھی یعنی پرانے پی ایم ایل این کے جو ایم این ایز ہیں یا بزرگ ہیں, وہ سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں, خواجہ آصف صاحب کیوں نہ ہوں, جتنے بھی لوگ ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اگر وہ کام کر رہی ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلے کر رہی ہے, اس کو اس کے ساتھ جو اس کے والد کے لوگ تھے وہ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو ہم سنتے آئے ہیں کہ جی پی ایم ایل این ٹوٹنے والی ہے, شین ہی نکلے گا, بے نکلے گا, الف نکلے گا, کچھ بھی نہیں نکلا. نواز شریف کی پوری کیبنٹ مریم کے ساتھ ہے, اس کو سپورٹ کرتی ہے.
اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو میرے خیال سے اگر اختلاف بھی ہوتا ہوگا پھر بھی وہ اٹیچ اپنی جماعت کے ساتھ ہیں, اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے, اور پاکستان میں یہ ہونا چاہیے. لوگوں کو یہ سیکھنا چاہیے سبق سے, اس بات سے کہ میں خیر اس میں کوئی میں معذرت تو نہیں کروں گا, اس لیے میں بول چکا ہوں تو میں آج ریپیٹ بھی کر دوں گا. میں نے میریٹ میں جو اے پی سی ہوئی تھی, میں نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی ریکویسٹ کی تھی, اور آصف زرداری صاحب کو بھی, اور تمام جماعتوں کو. میں نے کہا آج یہ طے کر لیا جائے جو سینٹ میں ہمارے ساتھ حادثہ ہوا اور ڈپٹی اسپیکر اور